تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی گھر تشریف لے گئے، کس کے؟ حاضر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو لے کے آنے کا، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ لے کے آؤں۔ آپ گئے اور جا کے آپ نے آنے کا مقصد بتایا اپنی شہزادی کو کہ فاطمہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیں۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اب یہ حضور کی تربیت یافتہ ہیں، اب بیٹی نا، وہ تو ثابت ہے نا، یہ بیٹی اور باپ ہیں مگر نبی ہیں، تو بیٹی نے، خاتون جنت نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ میرے والد گرامی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، مگر آپ ہی کی تربیت ہے کہ شوہر سے پوچھے بغیر نہیں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، حضرت علی گھر پہ نہیں ہیں، میرے شوہر حضرت علی گھر پہ نہیں ہیں، اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ باقی آگے آپ اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، تربیت میری تو ہے، لیکن میں چونکہ اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ساتھ جانے میں کوئی مذاکرہ نہیں، یہ قانون دوسروں کے سب کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے یہ بات سننے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ کے وہیں خاتون جنت کے گھر میں فرش پہ بیٹھ گئے، دیوار سے ٹیک لگا کے حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، یہی طریقہ صحیح، اصول یہی ہے جو سب کو سکھایا گھر میں بھی، بلکہ گھر سے تو چلا ہے وہ، امت کے پاس تو بعد میں آیا ہے نا، گھر سے تو چلا ہے وہ۔ تھوڑی دیر میں علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لے آئے، اور جب انہیں اس ماجرے کا پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کو لینے آئے ہیں، اور شہزادی نے اس بات پہ روکا ہوا ہے کہ علی آ جائیں، میں آ جاؤں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی سے اجازت طلب کری۔ سبحان اللہ۔ اب کزن بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور وہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہاں بھی پھر اپنا والا حق نہیں رکھا سامنے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اے علی میں لے کے جا رہا ہوں، بس تمہارے آنے کا انتظار تھا، اب تم آ ہی گئے ہو تو دیکھو تمہارے سامنے میں لے کے جا رہا ہوں 2 4 10 دن 5 دن کے لیے، نہیں بولا ایسے۔ ہمارے یہاں تو اب جو معاشرے میں ہو چکا ہے نا، وہ یہ کہ وہ اب کیونکہ وہ خاندانوں میں ایک برائی پھیل چکی ہے کہ ساس بہو کی اور بہو کی ساس کے ساتھ اور نندوں کے ساتھ وہ گھر میں ایک جنگ چل رہی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو بیگمات ہوتی ہیں نا، بہویں ہوتی ہیں، وہ ساس یا سسر سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم جا رہے ہیں، اور ان کے شوہر حضرات بھی اپنا حق سمجھ کے کہ میں اس کا شوہر ہوں نا، وہ میرے ساتھ تو جا رہی ہے، ہاں آپ اس کے شوہر ہیں، وہ آپ کے ساتھ جا تو رہی، لیکن گھر میں جو بڑے موجود ہیں ان کی بزرگی کا احساس صرف اس بات سے ان کا دل بڑا ہو جائے گا، ان سے 2 جملے بول کے اجازت لے لیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں، اجازت اس طریقے سے لے لیں نا، ہم جا رہے ہیں باہر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں، کہیں شادی میں جا رہے ہیں، یا اپنے سسرال میں اس کو اس کے مائکے لے کے جا رہا ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے اجازت لینا کہ آپ بولیں گے تو جائے گی ورنہ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے اب زمانہ چینج ہو گیا، اتنا ہی کہہ لیں جا رہے ہیں، ہمارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، چلو۔ دیکھیں اب یہ چیزیں ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے نا، اب دین سیکھا ہو، دین کی اخلاقیات معلوم ہو تو یہ کام کیا جائے نا، تو گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بے شک۔ وہ پیرنٹ جو ہے وہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے کچھ نہیں کہ بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، بھی بولیں گے تو بیٹا بہو بیٹا شروع ہو جائے گا، بے شک۔ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے، اس پہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کسی اور کے ساتھ تو نہیں جا رہی۔ سیکھا نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، خاتون جنت کا نام لینا بڑا آسان ہے، ان کی طرز زندگی، وہ ہماری مائیں بہنیں، معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں اس سے کوسوں دور ہیں، نام زبان کی نوک پر ہے اور عمل میں ہم کوسوں دور ہیں۔ بے شک۔ تو حضرت علی رو پڑے کہ سرکار میرے انتظار میں بیٹھے، مجھ سے اجازت لینے کے لیے بیٹھے،
وہ تو ہل گئے نا. تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ کو میری اجازت کی کیا حاجت ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں. یا رسول اللہ سبحان اللہ. کیوں آپ نے ایسا نہیں. شہزادی نے کہا، وہ صحیح کہا کہ آپ آ جائیں تو پھر آپ کی ہماری ہی تربیت ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ معافی دیں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو اجازت دینے والا. سبحان اللہ. نہیں، فاطمہ جائیں گی تو آپ کی اجازت سے جائیں گی. سبحان اللہ. باپ اپنی جگہ، میرا نبی ہونا اپنی جگہ، لیکن جو اسلامی خواتین کے لیے اسلام کی تعلیم اور تربیت ہے وہ گھر کو بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہے. بے شک. کہ جب اس بیٹی کو بتایا جائے گا کہ تمہارے شوہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور بتانے والا باپ ہوگا اور پھر اس پہ عمل بھی کرانے والا ہوگا، تو اس بیٹی اگر جہنم بنے گا، جنت بنے گا. تو ہم نے خود ہی جو رسپیکٹ لینی تھی اور دینی تھی وہ ہم نے اخلاقی قدروں کی دھجیاں اڑا دی. اب ہم جگہ جگہ ایک دوسرے شکوے کرتے پھرتے ہیں کہ یار وہ گھر میں میرے کوئی سنتا نہیں، وہ کہہ رہا میری کوئی نہیں سنتا، وہ کہہ رہا میری کوئی نہیں سنتا، وہ ہر آدمی دوسرا آدمی یہی کہتا سنتا میری گھر میں چلتی نہیں ہے، میری کوئی سنتا نہیں. تو ہم نے وہ در رسول کی جو تعلیمات تھیں جب ان سے منہ موڑا ہے تو یہ آفت تو گھروں میں آنی تھی نا. بے شک. اب کون سا قانون، کون سا قاعدہ جو ہمارے گھروں کو جنت بنائے گا؟ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کے علاوہ دنیا میں کوئی قانون، کوئی قاعدہ ایسا نہیں جو ہمارے گھروں کو جنت بنا سکے. بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہنے کو چھوٹی باتیں ہیں، کہنے سننے کو سنتے رہتے ہیں، ہم آئے دن آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر اپنے گھروں میں واقعی اپنے گھر کو دوسروں کے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر بہت آسان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا. بے شک. مشکل نہیں، آسان کام کریں، آسانی پیدا کریں، بے شک. خود بھی آسانی کام کریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مراقبہ کریں، آنکھ بند کر کے زبان تاروں کے ساتھ بتائیں. دل کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر.